یہ سلوک نون لیگ کے کسی وکیل کے ساتھ ہوا ہوتا تو آج اتوار کا دن تھا، عدالت بند تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 150 وکیل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ ہوتا۔ طاہر حسین پنجوتا کے معاملے پہ حامد خان کیا کر رہا ہے، شعیب شاہین کیا کر رہا ہے، بیرسٹر علی ظفر کیا کر رہا ہے، گور کیا کر رہا ہے، سلمان راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، اگر میں اغوا کار ہوں اور میں نے اس کو بھتے کے لیے تاوان کے لیے اغوا کیا ہوا ہے، میں تو اس کو اغوا نہ لگنے دوں وہاں سے، یا یہ معاملہ اتنا آگے چلا جائے گا کہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی، یا اس سے اتنا خوف پیدا ہو جائے گا کہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تحریک انصاف کی جو اس وقت وکیلوں کی لیڈرشپ ہے وہ ان کا انتہائی گھٹیا اور مکروہ کردار ہے۔ جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، اگر ان کے اندر غیرت ہے، کل ان کو 400 وکیل لے کے سپریم کورٹ پیش ہو جائے۔ حلیم گنڈا پور جب 5 کو آیا تھا تو وہ بہت کچھ لے کے گیا تھا، ابھی لکھ لیجئے گا کہ کیا کیا اچھی چیزیں ملی ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اور مجھے لگتا یہ ہے یا وہ فیصل واڈا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ محسن نقوی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تھانہ سیکریٹریٹ کا SHO بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، ABN ڈیجیٹل سے پروگرام کوٹ کہانی کے ساتھ عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، اور جس حالت میں وہ واپس آئے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ اس کی بیک ڈور کہانی کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، ان کی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس نئے ہیں یحییٰ آفریدی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو لوئر جوڈیشری ہے اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 سینئر جرنلسٹ صدیق جان صاحب اور وسیم ملک صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ صدیق بھائی، سب سے پہلے سوال آپ سے ہے، سوال یہ ہے کہ انتظار بھائی واپس آ گئے، لیکن جس حالت میں وہ آئے اور اس کے بعد جو پولیس کی جانب سے ایک ڈرامہ جو رچایا گیا خاص کر وہ بھی ہم نے دیکھا، اس کی بیک ڈور کہانی آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے شروع میں کہہ دوں کہ میں تو بالکل سینئر نہیں، اور میں نہیں خیال کہ وسیم کو بھی ابھی سے آپ سینئر بنائیں۔ ہم بالکل سینئر صحافی نہیں ہیں، ہم بس رپورٹر ہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیشن ہی بن گیا ہے کہ 2 سال 2.5 سال کام کرو اور اس کے بعد سینئر کا اپنے ساتھ لگوا لو، کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں آپ۔ تو دوسری بات یہ ہے، دیکھیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب کا جو معاملہ ہے نا، انتظار حسین پنجوتا صاحب کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور بہت سنگین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا پہلا امتحان ہے۔ گو کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان کا جو انتہائی، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، انتہائی ان کا گھٹیا قسم کا ان کا رویہ ہے۔ اگر یہ جو سلوک انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، یہ سلوک نون لیگ کے کسی وکیل کے ساتھ ہوا ہوتا تو آج اتوار کا دن تھا، عدالت بند تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 150 وکیل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ ہوتا اور پریس کانفرنس کرتا اور کہتا کھولو چیف جسٹس اپنی عدالت، اور ہمارے وکیل کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس معاملے کو ٹیک اپ کرو۔ بلکہ جب کل رات کو آئے تھے، رات کو ہی پہنچ جاتے وہ، اگر نون لیگ کا کوئی وکیل ہوتا، لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا وکیل ہے اور عمران خان سے وفاق کا مجرم ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے وکیلوں کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ حامد خان کو بنایا ہے سینیٹر، بیرسٹر علی ظفر کو بنایا ہے سینیٹر، کتنے وکیلوں کو دیے ٹکٹ؟ یہ آپ کو پتہ ہی جو ایم این اے بنے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وکیل، 1 ٹکا خرچ کیے بغیر بنے، 1 ٹکا خرچ کیے بغیر بنے ہیں، اور ان کے ٹوٹل جو اگر کسی کے حلقے میں کوئی پیسہ خرچ بھی ہوا ہے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، تو وہ کسی اور نے خرچ کیا، انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان کے اوپر ایسے مطلب بوریاں پیسوں کی کھول دی، اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو پیسہ دیا، مطلب ان کے اوپر لوگوں نے کیا نہیں کیا، ان کے لیے گاڑیاں دی، سارا کچھ کیا ان کے لیے لوگوں نے کمپین چلائی۔ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے نا 2000 اور یہ اس کا 24 کا 8 فروری کا، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے سستی الیکشن کمپین تھی، جس میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا امیدواروں نے، صرف عمران خان کا نام چلا ہے، صرف عمران خان کا نام چلا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ، اور اویس جکھڑ سمیت آپ پوچھیں ایم این اے سے، اویس جکھڑ صاحب نے ہمیں بڑی اپنی بتائی، جب وہ کمپین کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کو کیا کہا، لوگ کہتے تھے ایک بات بتاؤ اویس جکھڑ، خان سے وفا کرو گے، خان سے کھڑے رہو گے، بس اور کوئی سوال نہیں ہے، تم نے کتنی سولنگیں تمہارے جب والد صاحب ایم این اے رہے، تم نے ہلکے ساتھ کیا 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 نہیں کیا، بہت اچھا کیا ہوگا، اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، تم آگے بہت اچھا کرنا چاہتے ہو، کوئی ہمارا کنسرن نہیں ہے، تمہیں ہمیں نہ کوئی سڑک چاہیے، نہ کوئی سولنگ چاہیے، نہ نوکریاں چاہیے، نہ ٹرانسفر پوسٹنگ چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، تھانہ کچہری کورٹ کچہری کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز کی کمٹمنٹ چاہیے کہ تم عمران خان سے وفا کرو گے، اور اویس جکھڑ جیسے ایم این اے نے وفا کی بھی ہے، کیا نہیں ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وکیل جو ہیں جن کو وہ ایک لیٹر نوٹ پہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ، ویسے ہم صحافیوں کے بارے میں بھی ہے کہ وکیلوں کو اور صحافیوں کو تو کوئی گھر کرائے پہ نہیں دیتا، بینک ان کو کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے، کرائے پہ وہ قسطوں پہ گاڑی نہیں دیتے، اور عمران خان نے پوری پارٹی اٹھا کے اور وکیلوں کے حوالے کر دی۔ بات یہ ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کے معاملے پہ حامد خان کیا کر رہا ہے، شعیب شاہین کیا کر رہا ہے، بیرسٹر علی ظفر کیا کر رہا ہے، یہ سارے وکیل، بیرسٹر گور کیا کر رہا ہے، سلمان راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں، ایز اے وکیل میں بات کر رہا ہوں۔ سر میں بار بار کہہ رہا ہوں، نون لیگ ہوتی
कल सुबह मंडे है, अदालत खुलती, 100 वकील वहां उनका मौजूद होता। एक बार नवाज शरीफ के मामले में 621F का जब मामला चल रहा था, या पता नहीं पार्टी सदर वाला का मामला चल, 621F वाला था, मुझे याद है नून लीग वाले 4-5 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बाहर के और 5-6 सेक्रेटरी और पाकिस्तान बार के ओहदेदार, कोई 15 से 20 ओहदेदार वो लेकर गए हुए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? इंतजार हुसैन पंजोता जिस हालत में वापस आया है, वो मैं एहतशाम अब्बासी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, पहली FIR मंसूर उस्मान अवान पे कटनी चाहिए। मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 24 घंटे में वो आ जाएगा। उसको कैसे पता था कि अगवाकार 24 घंटे के अंदर अंदर उसको शिफ्ट कर रहे होंगे, पुलिस उसको पकड़ लेगी? मुझे बताएं, अगर मैं अगवाकार हूं बिल्कुल, और मैंने उसको भत्ते के लिए, तावान के लिए अगवा किया हुआ है, और मुझे पता है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है उसने अदालत को कमिटमेंट दिया कि 24 घंटे में हम इसको बाजियाब करवाएंगे, तो मैं तो जहां पे मैंने उसको अगवा करके रखा हुआ है तावान के लिए, मैं तो उसको हवा ना लगने दूं वहां से। और बाद में जिस तरह वो बाजियाब कराए, जो ड्रामा ड्रामा जो किया गया, तो लिहाजा ये इम्तिहान जहां पे याहिया अफरीदी साहब का है, वहीं पे तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का है। देखें, इसके 2 इम्प्लीकेशंस हैं, इसके 2 असरात होंगे। या ये मामला इतना आगे चला जाएगा कि हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, या इससे इतना खौफ पैदा हो जाएगा कि कोई और खड़ा नहीं होगा PTI के साथ। और मुझे दूसरे के इम्कान इसलिए ज्यादा लगते हैं खौफ के, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त वकीलों की लीडरशिप है, वो उनका इंतहाई घटिया और मकरूह किरदार है, कंप्रोमाइज्ड है, बुज़दिल है। और मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था, वो मैं नहीं करता, लोग खुद इस्तेमाल कर लेंगे। जो इंतजार पंजोता के साथ हुआ है, अगर इनके अंदर गैरत है, अगर गैरत है, कल इनको 400 वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट पेश हो जाए और कहें कि चीफ जस्टिस साहब इस पे 100 मोटो लें और इस मामले का बताएं कि इसका आपने क्या करना है। दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि जिस हालत में वो वापस आया, ख़ासकर और आजकल वकला की बात की जाए तो वकला ज़िंदा है, वो नारक ही रह गया है। और अमली तौर पे जो वकला हमें पहले नज़र आते थे, जिस तरह 2007 में जिस तरह उन्होंने आगे बढ़कर जो तहरीक चलाई थी, वो वकला हमें नज़र नहीं आते। वसीम मलिक साहब भी मौजूद हैं। सर, चीफ़ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई, वो ख़बर भी आपने दी 6 जजेस की, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो लोअर जुडिशरी है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो अभी सदीक भाई कह रहे थे ना कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से पूछना चाहिए, तो उसे पता था, क्योंकि अगवाकार ही उसके दोस्त थे, तो उसे बताया गया होगा। ये तो अब ओपन सीक्रेट है। जिस तरह आमिर फारूक साहब हों, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हों, मंसूर उस्मान अवान साहब हों, तो गुज़श्ता 2 सालों की कहानियाँ देखें तो इन सब का जो एक सहूलतकारी का किरदार है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। दूसरी आपकी बात जो थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस मुलाकात की उन्होंने, और उस मुलाकात में आपका जो सवाल है कि लोअर जुडिशरी पे उसका क्या असर पड़ेगा, एक मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका हुआ होगा। जिस तरह से उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने उस सारे मामले को टैकल किया था, बजाय इसके कि अपनी जुडिशरी के साथ वो खड़े होते, उन्होंने उन्हीं 6 जजेस को, बल्कि उनको बांध के उसी एग्जेक्टिव के सामने फेंक दिया था जो मुदाखलत कर रही थी, और उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ दिया था। और फिर जब ये जजेस मिले तो इसमें इतलात ये भी थी कि ये जजेस भी वहाँ से कॉन्फिडेंट उठे, इनको भी एतमाद मिला। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जहाँ इनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई थी, वहीं हमारी इतला ये भी थी कि उन्होंने किसी न किसी चैनल को इस्तेमाल करते हुए एग्जेक्टिव को भी पैगाम भिजवाया था कि अब जो चीफ जस्टिस काजी फैसल के दौर के मामलात थे अब वैसे नहीं होंगे। अगर आप इस तरह का जो एडवेंचर आगे माजी में भी जारी रखेंगे तो उस पर कोई रिएक्शन जुडिशरी की जानिब से आएगा, एटलीस्ट मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिनके साथ ये मामला बीता था वो वहाँ से कॉन्फिडेंट उठे हैं, इतमाद है उन्हें नए चीफ जस्टिस की यकीन दहानियों के ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर भी होगा। सदीक भाई, एक ऐनी शायद है हमारी एक मुलाकात हुई, तो वहाँ से हमें पता चला कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुलाकात हुई थी, मुलाकात नहीं, जब उन्होंने ख़त लिखा था तो उससे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ये समझती थी कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। जो लोग बोलना चाहते थे, किसी मजबूरी के बुनियाद पर नहीं बोल पा रहे थे, वो मुदाखलत बर्दाश्त भी नहीं कर रहे थे, करना चाहते थे लेकिन आवाज़ भी नहीं उठा रहे थे, तो इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो विसल ब्लोअर का किरदार अदा करते हुए फ्रंट फुट पर आकर इन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था। तो वो लोग ये समझते थे कि अब शायद ये जो मुदाखलत है ये कम होगी, शायद इस मुदाखलत को अगर उस हद तक कम नहीं होगी तो इस पर कुछ ना कुछ हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा। मगर फिर वही लोअर जुडिशरी पाकिस्तान भर की वो ये समझती है कि उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फैसल का किरदार था वो उस मुदाखलत को कम करना तो दूर की बात है, उसे मज़ीद बढ़ा के गया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो मुदाखलत मज़ीद उस हद तक आगे चली गई। तो अब वो जो मामला है
ملاقات بھی اسی جگہ پہ ہوئی جہاں قاضی فیصل صاحب نے ان 6 ججز کو ملاقات کے لیے بلایا تھا. عہدہ بھی وہی تھا ان 6 ججز کا جن سے وہ ملاقات کر رہے تھے, یعنی دونوں مرتبہ چیف جسٹس پاکستان تھے. اس وقت انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اب انہیں اعتماد سازی اور یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں, اور ایون کہ ابھی تو وہ کہانیاں سامنے نہیں آئیں. ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں میں ایک خاتون جج ہیں. ان خاتون جج کو قاضی فیصل صاحب نے جس طرح ڈرایا دھمکایا کہ تم یہ خط نہ لکھو, پورا انفلوئنس کیا گیا تھا. تو اب بہرحال یہ ایک سمبولیکلی میں اس کی اہمیت اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو چیف جسٹس پاکستان بنا ہے وہ اوتھ لینے کے بعد باقی جہاں وہ سارے اقدامات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے, وہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو خط کے ملاقات کے لیے بلاتا ہے, اور اس میں وہ 2 جج شامل نہیں ہوتے جو خط لکھ رہے ہیں. یعنی ایک چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر, ایک چیف جسٹس کو انوائٹ کیے بغیر اس کے 6 ججز کو بلانا, تو یہ سمبولیکلی اس کی اہمیت ہے. میرا خیال ہے سمبولیکلی سے بڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں, وسیم بھائی خبر آپ کی تھی لیکن سمبولیکلی سے بڑھ کے میں اس کی سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ ایک ایسا کام ہوا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس پاکستان بن کے اپنے گھر میں جو پہلی ملاقات کی چیف جسٹس ہاؤس میں وہ ان 6 ججز سے کی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے سر, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں میسج یہ ہوتا ہے نا, میسج یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک تگڑا ایس ایچ او آ جائے نا, تگڑا ایس ایچ او آ جائے, وہ پہلے دن ہی کسی ایسے طاقتور کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے یا اٹھا کے اندر ڈال دیتا ہے کہ پورے علاقے کو کان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو اس نے نہیں چھوڑا نا تو چھوڑے گا ہمیں بھی نہیں, اور ایک خوف اس کا پیدا ہو جاتا ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کا پہلے دن ہی ان 6 ججز سے ملاقات کرنا بتاتا ہے کہ میری ترجیحات کیا ہوں گی. وہ اپنی ترجیحات بتا رہے ہیں, اور انہوں نے 6 ججز کو یہ تو نہیں کہا ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے خلاف سازش کی ان 6 ججوں نے, میری ایکسٹینشن کے خلاف سازش کی. یعنی اس وقت مارچ میں, ابھی ریٹائر اکتوبر میں ہونا تھا اور وہ آدمی اس وقت سمجھ رہا تھا کہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو ان کو اعتماد دیا, اور ان کو اعتماد دینا, اس کا جو آپ نے وسیم ملک سے سوال کیا تھا, نیچے بہت امپیکٹ جائے گا. دیکھیں جب یہ ہماری کچھ ملاقاتیں رہیں وسیم کی اور میری ڈسٹرکٹ جوڈیشری پاکستان کی جو ہے ان کے کچھ ججز کے ساتھ, اور جب انہوں نے یہ خط لکھنے کے بعد کچھ عرصے بعد, پہلے تو انہوں نے کہا بڑے پر امید تھے کہ بڑا زبردست کام ہو گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو جو دروازے ہم نے کسی نے بند بھی کیے تھے اسے بھی کھول دیے. وہ جو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ قاضی اس کے بجائے کہ طاقتوروں کے سامنے ڈھال بنتا, اپنی عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھتا ہے, اس نے تو دروازے کھول دیے. اس نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دروازے کھلیں جب مرضی ہو وہ عدلیہ میں, تمہارا اپنا گھر ہے. نیچے کے ججز نے جو ڈٹے ہوئے بھی تھے انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہمارا چیف لیٹ گیا ہے, وہ بغیرت انسان, ٹھیک ہے, وہ لیٹ گیا تو پھر پیچھے تو بچے ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ میں وضاحت کر دوں, بلاول بھٹو زرداری نے لفظ بغیرت استعمال کیا تھا اسمبلی میں, اور اس نے کہا تھا کہ یہ مطلب ایک پارلیمانی لفظ ہے, تو لہٰذا یہ پارلیمانی لفظ بلاول نے قرار دیا ہوا, اس لیے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے, کودنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوہ یہ لفظ استعمال کر دیا. یہ اسمبلی کے فلور پہ بلاول نے استعمال کیا تھا, اور اپنی سیاسی کزن مریم نواز کے لیے استعمال کیا تھا. جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے معاملے میں استعمال کیا تھا. تم اتنے بغیرت ہو کہ تم نے میری کزن کو گرفتار کر لیا, اور ایک خاتون ہے, اور اس کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. اور اس کے بعد جب اسپیکر نے کہا میں حذف کرتا ہوں, اس نے کہا حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لفظ بغیرت ایک پارلیمانی لفظ ہے. پارلیمانی لفظ ہے, اور 3 دفعہ اس نے چیخ کر کے بولا تھا پارلیمان میں. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں بھی کچھ بلز کل بھی لائے جا رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ آگے لائے بھی گئے ہیں, خاص کر جو آئینی ترامیم ہوئی اس کے بعد. ایک تو یہ آئینی ترامیم ہے, ان کا یہ جو پیش ہوئی 26ویں آئینی ترمیم وہ منظور بھی ہو گئی. کیا سمجھتے ہو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کا مستقبل خطرے میں ہے اور بادل منڈلا رہے ہیں, اور اس پہ آپ وسیم ملک صاحب سے ذرا بات کریں. مجھے تو یہ جو مرضی ترامیم کر لیں آگے, جو مرضی قانون سازیاں کر لیں, مجھے تو ان کا معاملہ خطرے میں اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ عدلیہ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کو جتنا انہوں نے ٹکے ٹوکری کر دیا ہے اس سے بھی یہ اس کو جو ہے وہ نیچے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اب عدلیہ کو پوری طرح سے کنٹرول کریں گے ہر چیز کو. تو میرا خیال ہے کہ اب اس جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ کو یہ اس والی سپریم کورٹ نہ سمجھے, ان کو لگ پتہ جائے گا. وسیم ملک صاحب آپ بتائیے گا, کسی بھی بندے کو 3 مہینے کے لیے آپ اٹھا کے غائب کر دو, اس کے اوپر آپ دہشت گردی کے دفعات ڈالتے ہو, جو بھی کرتے ہو کرو, خاص کر یہ بلز آ رہے ہیں ہماری اسمبلیوں میں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ غالباً انسداد دہشت گردی ایکٹ کی امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو سینٹ سے تو منظور ہو چکا ہے, غالباً قومی اسمبلی میں کل کے روز اس کو پیش بھی کیا جانا ہے. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس طرح کی قانون سازی پہلے بھی ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی تو آخری دنوں میں تھوک کے حساب سے قانون سازی ہو رہی تھی,
اور فلور آف دا ہاؤس آپ کے لا منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے ایک دو بلز پہ کہ یہ ڈرافٹ تو میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا. یعنی جو آپ کی لا منسٹری ہے جہاں پہ یہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے, جہاں پہ یہ سارا کام ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا تھا. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ دیکھ لیجئے, لا منسٹری کے ایک ڈرافٹ مین سے ملاقات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ ایک فائل تھی اور اس فائل میں مختلف ڈرافٹس پڑے ہوئے تھے اور ہمیں انسٹرکشنز تھیں کہ اگر مولانا مان جاتا ہے تو یہ والا ڈرافٹ آئے گا, مولانا نہیں مانتا تو یہ ڈرافٹ آئے گا, مولانا اور پی ٹی آئی مان جاتے ہیں تو پھر یہ تیسرا ڈرافٹ منظور کروا لیا جائے گا. تو وہاں پر بھی انہیں انسٹرکشن کون دے رہا تھا یہ بھی اب اوپن سیکرٹ ہے, کسی کو اس حوالے سے کوئی یہ نہیں کہ نہیں پتہ. دوسری بات اس میں صدیق بھائی نے جو سارے معاملے میں کہی کہ 26ویں آئینی ترامیم, ججز کا نو ڈاؤٹ اس سارے معاملے میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی اوتھ ٹیکنگ سے لے کر اب تک, پھر بالخصوص چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا گزشتہ ایک ہفتے میں اور پھر اس میں ورکنگ ڈیز 5 تھے, تو اس میں جو ان کے باڈی لینگویج نظر آئی, جو ان کے اقدامات نظر آئے, اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر مشکل میں ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 5 نومبر کو سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا گیا. اجلاس میں 12 اراکین اس میں بیٹھیں گے رکن. اب اس میں صدیق بھائی کل آئین کا آرٹیکل 175A 26ویں ترمیم کے بعد پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد 191 جو کہ آئینی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے ہے. 175A میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب یہ کمیشن بیٹھ جائے گا تو آئینی بینچ کے لیے, آئینی بینچ کے سربراہ کے لیے یا ججز کے لیے کہ A B C D یہ ججز ہیں, ان کو ہم نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرنا چاہتے ہیں, نام فلوٹ کون کرے گا کمیشن کے سامنے, یہ کہیں نہیں لکھا. آئین کا آرٹیکل 175A اس کی جو کلاز 23 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار دا اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز, فیڈرل شریعہ کورٹ ججز, ہائی کورٹ کے ججز کے لیے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ نامینیٹ کر سکتا ہے کہ یہ فلاں نام ہونا چاہیے, لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچز کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے. اور اب تو پھر وہ اب غالباً جب منگل کے روز یہ بیٹھیں گے تو میرے خیال میں تو پہلی پیچیدگی یہی پیش آئے گی کہ آئینی بینچز کے لیے نام ہی کون فلوٹ کرتا ہے. اگر میں ماضی کی روایات دیکھوں تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں مختلف ججز, جب یہ آئینی بینچ کا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو چیف جسٹس نامینیٹ کرتا تھا سپریم کورٹ کے جج کے لیے. تو اگر چیف جسٹس ہی کرتے ہیں تو جو یحییٰ افریدی اور ان کا اب تک کا جو کنڈکٹ ہے, مزاج ہے, وہ حکومت کے وہ موسٹ فیورٹ جسٹس امین الدین خان جنہیں وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں, ان کا نام فلوٹ ہی نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جب 26ویں آئینی ترمیم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, اور اس میں آئینی بینچ اور پھر آئینی بینچ کا سربراہ اور آئینی بینچ کے سربراہ جب بن جائے گا تو پھر جوڈیشل کمیشن بھی پورا ہوگا. تو بہرحال یہ ساری جو کلیئرٹیز ہیں یہ منگل کے روز ایک تو سامنے آئیں گی, اور دوسرا پھر 7 اور 8 نومبر کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اجلاس بلائے گئے ہیں. ایک تو 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کا, وہ بھی براہ راست 9 مئی سے جڑا ہے, اور پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے اس خط کے معاملے پر بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4 نومبر سے جو 8 نومبر سوموار سے جمعے کا عدالتی ہفتہ ہے, اس میں کچھ ایسے اقدامات ہوں گے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں گرد ہے چیزیں, سمت کا تعین کچھ لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی اس ایک ہفتے میں جسٹس یحییٰ افریدی کے ان انتظامی اقدامات کو دیکھتے ہوئے میں کیٹاگوریکلی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو 26ویں ترمیم میں اسٹرائک ڈاؤن ہوں گی, لیکن اس ایک ہفتے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جب گرد بیٹھے گی تو جسٹس یحییٰ افریدی کی جو سمت ہے اس کا ہمیں آئیڈیا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آخری سوال لے لیتے ہیں آپ سے صدیق بھائی. ایک تو بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں, تو بشرا بی بی نے باقاعدہ طور پہ جو پارٹی رہنما ہے, جو اندر کی خبریں ہمارے سامنے آئے اس کے مطابق پارٹی کے چیئرمین اور سیکریٹری جنرل پہ کافی جو ہے وہ اپنی بھڑاس نکالی. وہاں پہ ان کے سامنے بھی عمران خان روکتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل خبریں آ رہی ہیں خفیہ ڈیل کے حوالے سے کہ خفیہ ڈیل چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ ڈیل کی تو حقیقت آپ نے دیکھ لی, جو انتظار حسن بجوتا جس طرح سے بازیابی ان کی کرائی گئی اور جس حالت میں وہ ملے ہیں, تو اس سے تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے جو ڈیل کے تاثر دے رہے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے, یہ اصل میں پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا, جو علی امین گنڈا پور کو بچانے کے لیے اور علی امین گنڈا پور کا اچھا امیج کریٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جب 5 کو آیا تھا تو وہ بہت کچھ لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بہت کچھ جو لے کے گیا تھا وہ آپ 5 اکتوبر سے لے کے نا اور 5 نومبر تک ابھی لکھ لیجئے گا کہ کیا کیا اچھی چیزیں ملی ہیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو بیرسٹر سیف وغیرہ نا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی ہے علی امین گنڈا پور نے, بہت کچھ لے لیا عمران خان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے. یعنی یہ عمران خان کے ساتھ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ جو 1.5 سال سے جیل میں بے گناہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ تاثر دیں کہ علی امین نے اس کی ڈیل کروا دی ہے. لعنت نہیں ہے ایسی بات کرنے پہ بھی. یہ بیرسٹر صاحب وغیرہ اور یہ علی امین گنڈا پور کا جو گروپ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی گڈی چڑھانے کے لیے آپ عمران خان کو ذلیل کر رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بشرا بی بی کی بات کی, وہ کیونکہ اسٹوری میں
دیکھ نہیں سکا اور میری کسی سے بات نہیں ہوئی، اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وسیم ملک صاحب جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے نا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں ایک ممبر اور بڑھ جائے گا، اور وہ بڑھ جائے گا یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو کون سا تھانہ لگتا ہے، سیکریٹریٹ یا کون سا تھانہ سیکریٹریٹ کا جو بھی ایس ایچ او ہوگا نا وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا، تاکہ ان ساروں پہ نظر رکھے تمہاری ایسی کی تیسی. ایک اور ممبر لازمی آئے گا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یا وہ فیصل واڈا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ محسن نقوی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او بھی ہو سکتا ہے. ویسے اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے فیصل ووڈا اور محسن نقوی تو اس کمیشن میں پہلے بھی بیٹھے ہیں، اور جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی، وہ بھی کسی فیصل ووڈا اور کسی محسن نقوی سے کم نہیں ہے. کسی دن ہم یہ سٹوری کرتے ہیں کہ بالخصوص فوجی عدالتوں کے کیس میں، اور گزشتہ 2 سالوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تب اٹارنی جنرل بنے تھے جب 14 مئی پنجاب میں انتخابات والا معاملہ تھا، تب سے لے کر آج تک یہ کہاں کہاں کھڑے رہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان پرنسپل لا افسر، اور اس کی اس طرح کے معاملات میں جہاں اس نے عدالت کی معاونت کرنی تھی وہاں ان معاملات کو کس طرح ذاتی نوعیت کے مقدمات بنا رہا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، جو خبریں تھیں خاص کر انتظار بھائی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ڈیل کی باتیں تھیں، وہ صدیق بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی ڈیل نہیں ہو رہی، اور علی امین گنڈاپور کا ایک گروپ ہے جو یہ خبریں پھیلا رہا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.